اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں بھی کفار کا ایک اور اعتراض جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ قلبی فرماتے ہیں نیسابوری سیوطی میں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھتے جو اس رسالت کے معاملے میں جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کی وہ تصدیق کرتا ہو۔ ہم نے آپ کے بارے میں یہود و نصارہ سے پوچھا لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی ذکر نہیں، آپ کی کوئی صفت نہیں بیان کی گئی ہماری کتاب میں، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص پیش کریں جو آپ کے زوم کے مطابق آپ کے رسول ہونے میں گواہی دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ای شیء اکبر کہ کون سی چیز بڑی ہے شہادتاً گواہی کے اعتبار سے، قل اللہ تو آپ کہہ دیں کہ اللہ، شہید بینی وہ گواہ ہے میرے و بینکم اور تمہارے درمیان میں۔ تو وہ گواہی کس طرح ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے تمام کفار کے سامنے کیے، پھر آپ جب جاتے تھے کہیں سے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، درختوں کو اشارہ کرنا تو وہ چل کر آپ کے پاس آ گئے۔ تو یہ سب کرنے والا کون تھا؟ پھر اس کے علاوہ آپ کا کردار سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت تھا کہ آپ کتنے پاک دامن اور کتنے سچے انسان ہیں۔ تو یہ سب گواہی اللہ کی تھی۔ دوسری گواہی وَأُوحِیَ الیہ اور وحی کی گئی میری طرف حاضر قرآن اس قرآن پاک کی، یعنی یہ قرآن پاک بھی میری نبوت کی گواہی ہے۔ لِأُنذِرَکُم بِہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ اور جس تک یہ پہنچے ان کو بھی۔ لِأُنذِرَکُم بِہ اشارہ ہے اس قرآن پاک کی طرف، یعنی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اب تم اگلے آنے والے لوگوں کو یہ قرآن پہنچاؤ گے۔ تو جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار پہنچ گیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور اسی لیے اس قرآن کو بھی معجزہ قرار دیا۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم البتہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ یہ کہ مع اللہ اللہ کے ساتھ آلِہَةً اخریٰ کہ اور بھی معبود ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل اور آپ کہہ دیں انما هو الہ واحد کہ پختہ بات ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء اور بے شک میں بیزار ہوں مما تشرکون ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اگر تم دیتے ہو تو لیکن میں اس چیز سے بالکل بری ذمہ ہوں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں پر پہلی گواہی اللہ کی ہو گئی، دوسری قرآن پاک کی، اور تیسری گواہی منصف مزاج اہل کتاب کی، کیونکہ تمام اہل کتاب ایسے نہیں تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ آپ کا انکار کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جن میں تکبر تھا اور ضد تھی، ورنہ بہت سارے صحابہ جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو فرمایا الذین اور جو لوگ آتیناہم الکتاب کہ جن کو دی ہم نے کتاب، یعنی تورات، زبور، انجیل، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی اس پیغمبر کو، کما یعرفون جیسے پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں پر یعرفونہ کی جو ہو ہے یہ قرآن پاک کی طرف بھی جا سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف بھی، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اور محمد جمع ہوتے ہیں تو بینہ بنتی ہے، جیسے آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، جیسے حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی سیرت قرآن ہے، تو یہاں پر اس کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم اور کون بہت زیادہ ظالم ہے، ممن افترا اس شخص سے کہ جس نے افترا باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ کا، یعنی اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی ذات سے کوئی بھی بات خود سے منسوب کرے اور
اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی ایک اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنا ہی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جس نے اس کی آیات کو جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے ظالم۔ ویوم نحشرہم، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم نقول، اور پھر کہیں گے للذین، ان لوگوں کو اشرکوا کہ جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، جو لوگ کنتم، تم تھے، تزعمون، جن کے بارے میں گمان کرتے، کہ جن کے بارے میں دنیا میں گمان تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، وہ بھی آپ کی بخشش کروا دیں گے، آپ کے کچھ رکے ہوئے کام کروا دیں گے، تو اب بلاؤ اب ان کو، کہ کل اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کسی کو شفاعت کا، سفارش کا کوئی حق حاصل بھی ہوگا تو صرف اللہ کی اجازت سے۔ اگر کسی کا اختیار ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، کیونکہ مخلوق میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ سورہ جن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک میں تمہارے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور اسی طرح 9ویں پارے میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ دونوں آیات اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی ذات کے لیے یا اپنی امت کے لیے نفع اور نقصان کا مالک اور مختار نہیں بنایا۔ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، اور اللہ کا حکم ہوگا تو ولی، شہید، انبیاء، نیک ماں باپ یا نیک اولاد، فرشتے ضرور سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی عذر اور فریب۔ فتنہ کا معنی فریب بھی ہے اور معذرت بھی ہے۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا معنی معذرت کا کرتے ہیں اور بعض فریب کا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اس طرح پڑھیں گے کہ پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی عذر اور فریب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، کہ ہم نہیں تھے شرک کرنے والے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں مشرک سے بڑا کوئی گناہ گار اور جھوٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں وہ کہاں ہیں؟ تو مشرک قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، اور جب کہ اس وقت اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے وہ کہاں ہیں مددگار، جن کو تم دنیا میں اپنا ولی، مشکل کشا، اپنا دستگیر مانتے تھے، کہاں ہیں آج وہ؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم شرک تو نہیں کرتے تھے، ہم تو صرف بزرگوں سے پیار، محبت اور وسیلہ ان کو مانتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے انظر، دیکھ، کیف کذبوا، کہ کیسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، وضل عنہم، اور گم ہو گئی ان سے، ما کانوا یفترون، وہ چیز کہ جس کو وہ افترا باندھتے تھے۔ تو آخرت میں وہ شخص بہت بری طرح ناکام ہو جائے گا کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کا اتنا تابع ہو جاتا ہے، اس میں چاہے اس کے اولاد ہو، خاندان ہو، اس کی چھوٹی چھوٹی آرزوئیں ہوں، کچھ خواہشات ہوں، وہ سب اتنی پھر ایک مضبوط حالہ بن جاتا ہے اس کے گرد کہ وہ ان سے چاہنے کے باوجود نہیں نکل سکتا، اور پھر خود کو اس دھوکے میں مبتلا کر لیتا ہے کہ جیسے یہی چیزیں اس کا بہت مضبوط سہارا ہے، اس کے کام آئیں گی۔ یا اگر ان چیزوں سے ہٹ کر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے اکثر لوگ کچھ پیروں کو مانتے ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ یقیناً نیک ہستی ہیں، لیکن وہ ہماری کبھی بھی اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کریں گی۔ ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے خدا کو سمجھیں، ہم خدا کے مقام کو سمجھیں۔ ہم نے جو بھی سہارے اپنے ذہن میں گھڑ رکھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں جا کے ہماری سفارش کریں گے، لیکن قیامت کے دن جب تمام پردے پھٹ جائیں گے اور آدمی دیکھے گا کہ خدا کے سوا تو کوئی سہارا نہیں، باقی تمام سہارے تو بالکل جھوٹے ہیں، تو وہ اللہ کے سامنے خود اپنی ہوئی کہی ہوئی باتوں کی تردید کرنے لگے گا۔
گویا اس قسم کے لوگ اس وقت خود اپنے خلاف جھوٹے گواہ بن جائیں گے۔ دنیا میں وہ جن چیزوں کے حامی بنے رہے اور جن سے منسوب ہونے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے، آخرت میں خود ان کے منکر ہو جائیں گے۔ انہوں نے عقائد اور توجیہات کا جو ایک جھوٹا قلعہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ اس طرح گر جائے گا کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ بہت پچھتاوے کا وقت ہوگا، بہت حسرت کا وقت ہوگا۔ یہ دنیا کا وقتی فائدہ ہمیں خدا نخواستہ ابدی گھاٹے میں ڈال سکتا ہے، ایسا گھاٹا، ایسا نقصان کہ جس کی پھر کوئی تلافی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے قریب پہنچنے کا، اللہ کے نزدیک ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت اور آپ کے صحابہ، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر ہمیں کسی وسیلے کی یا کسی سیڑھی کی، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ہم ان کی قبروں کو سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں یا اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔